السلام علیکم۔ در در بھٹک کر جب اس کے در پر گر پڑو گے تب تم خدا کے علاوہ کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ کیوں ہوتے ہو مایوس صرف ایک دیری سے؟ یہ دیری ہی اگر موتوں کی وجہ ہوئی تو؟ جن کو دعائیں پورے ہونے کا یقین ہوتا ہے ان کے لیے موت سے کہاں عام ہوتے ہیں۔ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں وہی دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں۔ اس پر یقین اتنا مضبوط کر لو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہیں۔ خوشیاں بھی کبھی مانگ کر لی جاتی ہیں، اگر آپ مانگ کر لے بھی لے کر تو خوشی کبھی آپ کو سکون نہیں دے پائے گی۔ میں ہمیشہ سے ہی مانگتی آئی، یا تو کسی سے رشتہ بنایا ہی نہیں، اگر بنا لیا اسے کھونے سے بہت ڈرتی تھی۔ ہمیشہ ہی میرے عزیز مجھ سے اتنی بری طرح بچھڑے کہ میرے ہاتھ میں صرف ان کی یادیں رہی، اور یوں ایک عمر تک مجھے لگتا رہا میری خوشیاں کچھ ہی مخصوص لوگوں تک محدود ہیں۔ میں اپنے رشتے کو بچانے کے لیے روتی تڑپتی، منت سماجت کرتی، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں تو بچھڑنا ہوتا ہے۔ پھر ایسے بچھڑنے کو ذات کی ضلالت ہی کہا جاتا ہے۔ بھلا ہم کسی کو اس کی مرضی کے بغیر کیسے روک سکتے ہیں؟ کیسے انہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ چلو، ہماری خوشیوں کا حصہ بنو؟ بھلا خوشیاں بھی کسی سے مانگ کر لی جا سکتی ہیں؟ شاید کبھی نہیں، یہ تو نصیبوں سے ملتی ہے۔ بچھڑنے والوں کا بچھڑنا ہی ہوتا ہے، آج نہیں تو کل سے ہی۔ جب بچھڑنے والوں کی لمبی فہرست بن گئی، ہر چاہنے والا توڑ کر چلا گیا، تب سمجھ آئی اپنی خوشیاں لوگوں سے وابستہ نہ رکھو، انہیں خود سے وابستہ رکھو۔ اپنی ذات کو سمجھو، اسے دوسروں کی جھولی میں گرانا چھوڑ دو، ورنہ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اگر تم اداس ہو، پریشان ہو، ہر رشتے سے اعتماد بری طرح ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں، تو تم نا امیدی کی ایسی دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ آسمان کی طرف جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا، تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا ہے؟